الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے سورہ الم نشرح کی تفسیر لے کر حاضر خدمت ہوا۔ اس میں پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اے نبی کہ ہم نے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی بچپن میں تھے اس وقت دو فرشتے حاضر ہوئے اور نبی کا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل نکالا اور اس میں سے جو امارہ بالسوء ہے، جو گناہ کی طرف، برائی کی طرف ابھرنے والا مادہ ہے، جسے امارہ بالسوء کہتے ہیں، جس کے اندر غصہ، حسد، کینہ، جلن اور کبر، بڑے بڑے برائیاں ہوتی ہے، حرص، دنیا کی طمع، مال و دولت کی محبت، تو فرشتے اس نطقے کو نکالتے ہیں، اس کی جگہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چاندی جیسی چیز ڈالتے ہیں جس میں محبت، الفت، کرم، اخلاق ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے نبی کے وہ سیے ہوئے سینے کے ٹانکے دیکھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اطاعت فرما برداری اللہ کی اور نبی کی کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اور اسلام کو، دین کو سمجھنا بھی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، اسلام کے لیے ان کا سینہ کھلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو جمع کرنے کے لیے اور دین کے حقائق کو جاننے کے لیے، اے نبی کہ ہم نے آپ کے سینے مبارک کو نہیں کھولا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو کم نہیں کیا۔ نبی کے سینے پر بوجھ لگا رہتا، جو اللہ نے اطاعت دی ہے، جو اللہ نے نبی کو ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جو حکم نبی علیہ السلام کو دیا ہے اپنے امتیوں تک پہنچانے کا، ایک بوجھ، ایک ذمہ داری، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، جو بوجھ آپ کی پیٹھ کو توڑ دینے والا تھا۔ تو نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ساری امت تک اسلام پہنچانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری والی کام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی کے یہ جو شرح صدر فرمایا، قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس بندے کے ساتھ ہدایت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے۔ یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جسے جنت کا مقام بڑھانے کا موقع دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے دین سیکھنا سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑے مشکل والی بات ہے، مگر جو اللہ سے ڈرے وہ اطاعت پر پورے اتر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی خود فرماتے ہیں، اللہ نے جو شرح صدر فرمایا اس کی برکت دیکھیے، نبی نے فرمایا قُرَّةُ عَيْنِيَ الصَّلَاةِ، نبی نے یہ فرما دیا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ تو جہاں اللہ شرح صدر فرماتے ہیں، نماز بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، قرآن بھی دل کا سرور، سکون بن جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے، ابن کثیر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح بنایا، داؤد علیہ السلام کو پہاڑ مسخر فرمائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آپ نے ہوا دیے، اور جناتوں کو، درندوں کو، پرندوں کی حکومت دی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے کیا انعام فرمایا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے حبیب، اے میرے پیارے حبیب، اے محمد، آپ کے لیے ان سب چیزوں سے افضل یہ چیز میں نے آپ کو عطا کی ہے کہ جہاں جہاں جب جب میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے۔ دیکھیے ساری دنیا میں
جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں فجر ہوتی ہے، وہاں اذان ہوتی ہے۔ کوئی ایک سیکنڈ دنیا میں ایسا نہیں گزرتا جہاں پوری دنیا میں اذان کی آواز نہ گونجتی ہو۔ یہ جو اللہ نے طے فرمایا ہے، سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں صبح، پھر وہاں صبح، پھر وہاں صبح، تو صبح کی آواز اذان کے ذریعے سے ختم ہوتی ہے، پھر ظہر کی آواز شروع ہوتی ہے، پھر عصر کی آواز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، اذان میں۔ تو ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ساری کائنات میں اللہ کا لفظ، اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام نہ لیا جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام اونچا کر دیا۔ اگر دنیا میں آپ کا نام ہے، دنیا میں ہمارے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ کا نام، قرآن میں نبی کا نام، اذان میں اللہ کا نام، اذان میں نبی کا نام۔ اگر کلمے میں اللہ کا لفظ ہے تو اس کلمے میں نہ محمد کا بھی تذکرہ ہے۔ 127 صحیفوں میں اگر اللہ کا ذکر آتا ہے، ان 127 صحیفوں میں نبی محمد رسول اللہ کا ذکر آتا ہے۔ تورات میں اللہ کا نام، تورات میں محمد کا نام، انجیل میں اللہ کا نام، انجیل میں محمد کا نام، زبور میں اللہ کا نام، زبور میں محمد کا نام۔ دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے ذرے ذرے میں، ہر کونے کونے میں اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، چاہے عرش پر ہو، چاہے فرش پر ہو، چاہے زمین پر ہو، چاہے آسمان پر ہو، چاہے درخت پر ہو، چاہے شجر پر ہو، وہاں محمد کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے لیے انعام ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ جہاں ہمارا نام آئے گا آپ کا نام بھی آئے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اللہ فرماتے ہیں پریشانی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر فرماتے ہیں بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں پر اللہ نے العسر کو معرفہ بنا کر نازل فرمایا، یسر کو نکرہ بنا کر، ایک عربی قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر 2 مرتبہ عسر اور یسر کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک پریشانی کے ساتھ 2 آسانیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو ایک تکلیف آتی ہے اللہ 2 راحتیں نصیب فرماتے ہیں، ایک پریشانی آتی ہے 2 مصیبتوں سے آزاد فرماتے ہیں، آپ کو ایک بیماری آتی ہے 2 بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ شاعر کہتا ہے عربی میں اذا اشتدت لک البلوى ففکر فی الم نشرح، جب تمہیں پریشانی ستانے لگے، تکلیفیں گھیرنے لگے، تمہارے دل کو تنگ کرنے لگے، ففکر الم نشرح، الم نشرح کے اس صورت میں غور و فکر کیا کرو۔ العسر بین یسرین، ایک تکلیف 2 آسانیوں کے درمیان آتی ہے۔ اگر تم جان جاؤ گے ففکر فی الم نشرح، اگر الم نشرح میں غور و فکر کر کے جان جاؤ گے، ففرح، شاعر کہتا ہے خوش ہو جاؤ گے۔ ایک تکلیف پر خوشی آ جائے گی، 2 آسانیاں مل جائے گی، ایک بیماری پر 2 شفا مل جائیں گے، ایک مصیبت پر 2 مصیبتوں سے آزادی مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب، اور اللہ رب العزت نبی سے فرماتے رہے ہیں جب آپ فارغ ہو جائے، یعنی مخلوق کی خدمت سے، دین کی خدمت سے، لوگوں تک دین پہنچانے کی خدمت سے، جو اللہ نے ذمہ داری طے فرمائی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے، اس سے آپ فارغ ہو جائے، فنصب، محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محنت کس میں؟ اپنے رب کے سامنے لو لگائیے، اللہ سے دل لگائیے۔ تو ہر کسی کو اللہ رب العزت نبی کے تھرو سے، نبی کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں دنیا کے چیزوں سے اگر تم فارغ ہو جاؤ، کمائی سے فارغ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف دل لگاؤ، اللہ کو دل سے یاد کرو۔ اور اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت خود بذات خود بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بھی بہتر جگہ فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، کوئی مجھے پکارتا ہے میں اسے سنتا ہوں، کوئی میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، یہ قدم آتا ہے میں 10 قدم آتا ہوں، اگر کوئی میری طرف دوڑ کے آتا ہے تو میں اپنی رحمت سے اسے چمٹ جاتا ہوں، لپیٹ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے رب کی طرف دل لگاؤ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی طرف دل لگانے والا بنائے۔ یہ جو محبت ہے
اللہ نے جو بندوں سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور قرآن میں اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کے دوست ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ اپنے ماں سے محبت کیوں نہ کرے، یہ تو ماں ہے، دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، اللہ نے سارے کائنات کو ہمارے لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آج آپ کے سامنے اس کی فضیلتیں بیان کر دوں۔ علم نشرح اگر کوئی بچہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کے امتحان کی جگہ میں بیٹھے گا، انشاءاللہ اللہ اس کا سینہ کھول دیں گے۔ اور جن بچوں کے زبان میں لکنت ہوتی ہے، تتلاپن ہوتا ہے، انہیں صبح شام 21 مرتبہ علم نشرح پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ اس کے زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے شہد میں بھی آپ دم کر کر کے پلا سکتے ہیں۔ اور ایک بات، جو بندے آپ کے رشتہ داروں میں ہیں یا آپ کے خاندان میں ہیں یا اپنی اولاد میں ہیں، دین کی طرف ان کا دل جلدی راغب نہیں ہوتا، نمازوں کی طرف نہیں آتے، اللہ کی یاد میں وہ غافل ہوتے ہیں، تو علم نشرح اگر وہ صبح شام ان پر پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا۔ اور جو شخص ٹرافک میں اٹکا ہو، چاہے وہ ٹرافک عام ٹرافک ہو لوگوں کی، یا حاسدوں کی ٹرافک ہو، مشکلات کی ٹرافک ہو، یا مسائل کے الجھنوں کی ٹرافک ہو، یا بیماریوں کی ٹرافک ہو، اس ٹرافک سے آزادی کے لیے علم نشرح اگر کوئی پڑھے گا، انشاءاللہ رب العزت اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس کے لیے راستے فراہم کر دیں گے۔ اور جو کوئی گردی میں یا اپنے پتے میں، کڈنی میں اسٹون پتھر کا شکاری ہے، شکایت والا ہے، مریض ہے، اس کے لیے بھی ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ جہاں وہ پتھری ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کر آپ 21 دفعہ علم نشرح کی یہ صورت پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کا وہ پتھر وہاں سے ہٹ جائے گا، اللہ وہاں سے راستے نکال دیں گے۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں، جو چاہے اپنے دل کے اندر راستہ کھولنا چاہے، اللہ کے نور کو پانا چاہے، اسلام کی پہچان لینا چاہے، دین کی سمجھ اپنانا چاہے، یا اپنے ذہن قوت حافظہ کو بڑھانا چاہے، دل پر ہاتھ رکھے، علم نشرح 7 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس کے سینے کو، اس کے دل کو اسلام کے لیے، اچھائی کے لیے اور نیکی کے لیے کھول دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنی گئی ہیں اس میں جو عمل کے لائق ہے، سننے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔